بڑی بے چینی سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کے آنے کی شدت سے منتظر تھی۔ وہ اپنی اماں سے ملنے اپنے شہر گیا تھا۔ وہ مجھے 2 دن کا کہہ کر گیا تھا، مگر اس کو گئے ہوئے آج پورے 4 دن ہو چکے تھے، مگر وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ میری شادی کو ابھی 6 ماہ کا عرصہ ہی گزرا تھا۔ یہ میری اور میرے شوہر کی پسند کی شادی تھی۔ پسند کا سلسلہ دراصل میری طرف سے ہی شروع ہوا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے تھے، مگر ہم دونوں کا کام کا سیکشن الگ تھا۔ میں اشیاء کی پیکنگ کا کام کرتی تھی، جبکہ ساجد مشینوں کو چلانے اور بند کرنے کا کام سر انجام دیا کرتا تھا۔ میری اور اس کی ملاقات فیکٹری کے سالانہ کھانے سے پہلے ہی ہوئی تھی۔ میں تیار ہوئی، اونچی ہیل والی سینڈل پہن کر پیدل ہی فیکٹری کی طرف گامزن تھی۔ آج چونکہ سالانہ لنچ تھا، لہٰذا میں کافی تیار ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ میرا گھر فیکٹری سے زیادہ دور نہیں تھا، لہٰذا میں یہ فاصلہ پیدل ہی طے کر لیا کرتی تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ سیل میں لیا گیا میرا یہ سینڈل میرا زیادہ ساتھ نہیں دے پائے گا۔ میں چلتے ہوئے اپنا جوتا ٹوٹ جانے کی وجہ سے منہ کے بل زمین پر گر پڑی تھی۔ ساجد سڑک پر اپنی بائک پر فیکٹری کی طرف ہی جا رہا تھا۔ وہ بھی مجھے سڑک پر گرتا دیکھ کر میری مدد کرنے کی غرض سے رک گیا تھا۔ چوٹ میرے ماتھے پر لگی تھی جس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ مجھے اپنی بائک پر بٹھا کر قریبی ڈسپنسری لے گیا تھا۔ میری مرہم پٹی ہونے تک وہ وہیں رکا رہا۔ اس کے بعد وہ مجھے فیکٹری لے آیا تھا۔ اس نے اسی مہینے نوکری شروع کی تھی، جبکہ مجھے فیکٹری میں نوکری کرتے 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ کسی اور شہر سے نوکری کے لیے اس شہر میں آیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں اسی کے ساتھ بائک پر فیکٹری آیا اور جایا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ وقت گزارنے سے معلوم کہ وہ اکیلا ہی کرائے کے گھر میں رہتا تھا۔ اس کا گھر فیکٹری سے کافی دور پڑتا تھا، لہٰذا وہ فیکٹری کے آس پاس کسی گھر کی تلاش میں تھا۔ ہمارے گھر کا اوپر والا پورشن خالی ہی پڑا تھا۔ میں نے ابا سے پوچھ کر اسے اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابا فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ وہ ایک حادثے میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا تھا۔ فیکٹری میں اس کی جگہ مجھے نوکری مل گئی تھی اور یوں ہمارے گھر کی گاڑی پھر سے چل نکلی تھی۔ ساجد ایک شریف انسان تھا۔ میں بہت جلد اس کے قریب آ گئی تھی۔ ابا کے بعد میری زندگی میں آنے والا وہ پہلا شخص تھا۔ میں نے ہوش سنبھالتے اپنے ارد گرد بس ماں باپ کو ہی دیکھا تھا۔ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، بس آس پاس محلے والے ہی ہمارے دکھ درد میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ ساجد کے گھر میں آنے سے کچھ رونق ہو گئی تھی۔ وہ فارغ وقت میں ابا کے پاس بیٹھ جاتا تو کبھی چینی کا پراٹھا بنا کر اس کی آؤ بھگت میں لگی رہتی تھی۔ اماں کو بھی اس کی شکل میں ایک بیٹا مل گیا تھا اور اماں کی بیٹے کی ہمیشہ کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ساجد جلد ہی ہمارے گھر کا فرد بن گیا تھا۔ اسے ہمارے گھر رہتے تقریباً سال سے اوپر ہو گیا تھا، مگر وہ آج تک ایک دن کے لیے اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ میں نے کچھ حیران ہو کر اس سے گھر نہ جانے کی وجہ پوچھی تھی، مگر وہ بات کو ٹال گیا تھا۔ ابا کو شاید خود ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ ایک دن ابا نے اس کے ماں باپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کر دی تھی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ ابا میری اور اس کی شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے نہ جانے ابا کو کیا کہہ کر منایا تھا کہ ابا نے اگلے ہی جمعے میرا اور اس کا نکاح کر کے مجھے اوپر کے پورشن میں رخصت کر دیا تھا۔ میں تو ساجد کے ساتھ شادی پر بے حد خوش تھی۔ وہ بھی بظاہر خوش تھا۔ میں اس کے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، شادی پر بے حد خوش تھی۔ وہ بھی بظاہر خوش تھا۔ میں اس کے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ مجھے تو اس کے گھر کا پتہ بھی معلوم نہیں تھا۔ شادی کے بعد وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ہماری شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ ساجد ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ ایک شام ساجد کچھ سامان باندھ کر یہ کہہ کر نکل گیا تھا کہ وہ دوسرے شہر اپنے گھر جا رہا تھا، مگر 4 دن گزرنے کے بعد بھی ابھی تک وہ واپس نہیں لوٹا تھا اور میرے پاس اس کا انتظار کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ساجد کو گئے 15 دن ہو چکے تھے، مگر نہ تو وہ خود آیا تھا اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر تھی۔ فیکٹری کے مالکان بھی اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے خود سے اس کی چھٹی کے لیے درخواست تو دے دی تھی، مگر مجھے خود اس کی واپسی کا کوئی علم نہیں تھا۔ اب تو مجھے تشویش ہونے لگی تھی کہ کیا وہ واپس بھی آئے گا کہ نہیں۔
وہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے گیا تھا، پر اگر گیا ہو۔ میں نے فیکٹری میں موجود اس کے ریکارڈ میں سے تمام معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس کے ID کارڈ کی کاپی پر اس کے گھر کا پتہ بھی درج تھا۔ اس کی تلاش میں اس کے شہر کی طرف روانہ ہونے کے سوا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں بس میں بیٹھ کر ساجد کی تلاش میں اس کے شہر کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ ابا مجھے اکیلا بھیجنے کے حق میں نہیں تھا، مگر میں نے اسے منا لیا تھا۔ اس کا شہر ہمارے شہر سے 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ بس سے اتر کر میں ایک رکشے والے کو پتہ بتا کر رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ رکشے والا پتہ دیکھتے ہی گھر کے بارے میں سمجھ گیا تھا۔ اس نے مجھے عین اس گھر کے سامنے اتارا تھا۔ یہی گھر ہے باجی، اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مجھے گھر کے بارے میں بتا بھی دیا تھا۔ میں نے گھر کا جائزہ لے کر گھنٹی بجا دی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ دروازہ ساجد نے ہی کھولا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ تم لگی تھی۔ دروازہ ساجد نے ہی کھولا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ تم یہاں؟ وہ حیرت سے بولا تھا۔ تم تو واپس پلٹ کر آئے نہیں، نہ اپنی کوئی خیر خبر بھجوائی، لہٰذا مجھے ہی آنا پڑا۔ میں نے شکوہ کیا تو وہ کچھ شرمندہ سا ہوتے ہوئے بولا تھا، ہاں میں بس کچھ مصروف ہو گیا تھا۔ اندر نہیں بلاؤ گے؟ میرے کہنے پر اسے اندر بلانے کا یاد آیا تھا۔ ہاں آ جاؤ، اس نے ایک طرف ہو کر مجھے اندر داخل ہونے کا رستہ دیا تھا۔ میں ارد گرد کا جائزہ لیتی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا تھا۔ یہ میری بیوی ہے، اس نے ایک عورت سے میرا تعارف کروایا تھا۔ اس عورت نے اوپر سے نیچے تک میرا جائزہ لیا تھا۔ تجھے منع کیا تھا کہ تو نے شادی نہیں کرنی، تیری بہن کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، وہ ساجد سے بولی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا اماں، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ساجد بڑی دھیمی آواز میں احترام۔ تو مجھے پہلے اپنی شادی کے بارے میں بتا دیتا تو میں کچھ کر سکتی تھی۔ میں چپ چاپ کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ مجھے ان کی ایک بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں بس اتنا سمجھ سکی تھی کہ ساجد کی ماں ہماری شادی کے بارے میں بے خبر تھی اور وہ اس خبر پر خوش نہیں تھی۔ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ میرے سسرال والے خوشی سے مجھے خوش آمدید نہیں کریں گے۔ ساجد مجھے دوسرے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا، جبکہ میں بند کمرے میں اس کے انتظار میں بیٹھ گئی تھی۔ رات کافی گزر گئی تھی مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ اب تو میں جھنجھلا گئی تھی۔ ساجد کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں آنے سے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ سب کیا ہے ساجد؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا تھا کہ اس کی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ واپس نہیں آ سکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں بتایا تھا کہ اس کی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ واپس نہیں آ سکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں صبح کی گاڑی سے واپس چلی جاؤں، وہ مجھے جلد ہی وہاں آ ملے گا، پر میں بھی اتنی آسانی سے جانے والی نہیں تھی۔ اب تو تمہیں ساتھ ہی لے کر جاؤں گی، میں نے بلند آواز میں کہا تو ساجد کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ میں ساجد کے گھر میں سیٹ ہونے کی پوری کوشش میں لگی تھی۔ گھر میں ہمارے علاوہ میری ساس اور ایک نند موجود تھی۔ وہ دونوں ہی مجھ سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میری نند کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید تھا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ کر ایک پل کو حیران رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر نام کو بھی سرخی موجود نہیں تھی۔ گھر میں میری نند کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ میں حیران تھی۔ ایک طرف تو ساجد کہتا تھا کہ اس کی بہن بیمار تھی، دوسری طرف اس کی شادی کی تیاری کی جا رہی تھی۔ خیر میں بھی چپ چاپ تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ ساجد نے کہا تھا کہ ہم لوگ میں نے باورچی خانے کا سارا کام سنبھال رکھا تھا۔ میری ساس کو گھر کے کسی کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بس مجھے ادھر سے ادھر پھرتے دیکھ کر اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتی رہتی تھی۔ میرے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ مجھ سے لڑتی جھگڑتی نہیں تھی اور نہ وہ مجھے کچھ کہتی تھی۔ نند کی شادی نہایت سادگی سے سر انجام دی گئی تھی۔ شادی خیر و عافیت سے انجام پا گئی تھی تو میں نے ساجد سے واپسی کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ ابھی اماں نے واپس جانے سے منع کیا تھا، وہ اجازت دیں گی تو واپس چلیں گے۔ میں بھی حیران ہوتی وہیں ٹک گئی تھی۔ میری نند کی شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں نہ تو نند ایک بار بھی گھر آئی تھی اور نہ ہی اس کا شوہر۔ ایک دن میری ساس اور ساجد کافی عجلت میں یہ کہہ کر گھر سے نکل گئے تھے کہ میری نند سلمیٰ کی طبیعت بے حد خراب تھی۔
میں گھر میں بیٹھ کر اس کی صحت کے لیے دعا کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں گھر سے باہر دعا کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں گھر سے باہر ایمبولینس کی آواز سنائی دی تھی۔ میں پریشان ہو کر صحن میں نکلی تو میری ساس روتی پیٹتی سلمیٰ کی میت کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ میں اپنی نند کی میت کو دیکھ کر سناٹے میں رہ گئی تھی۔ میری ساس ساجد کو سلمیٰ کی موت کی وجہ قرار دے رہی تھی، جبکہ ساجد بھی کافی دکھی تھا۔ میری ساس نے دھکے مار کر ساجد کو اس کی بہن کے جنازے سے دور کر دیا تھا۔ میں بھی ساجد کو روتے دیکھ کر رو دی تھی۔ سلمیٰ کی تدفین کر دی گئی تھی۔ میں ایسے حالات میں ساجد کو واپس چلنے کا نہیں کہہ سکتی تھی۔ میری ساس سارا دن نند کے کمرے میں بند رہتی تھی۔ ایک دن وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی اور شام میں وہ میرے نندوئی کو بھی ساتھ لے آئی تھی۔ میری ساس اسے سلمیٰ کے کمرے میں ہی لے گئی تھی۔ ساجد نے مجھے بتایا تھا کہ امجد سلمیٰ کی موت سے بے حد دکھی اور صدمے میں تھا، لہٰذا اماں اس کو ادھر ہی لے آئی تھیں۔ وہ چہلم تک ادھر ہی رکے۔ میں نے تو ایسی رسم کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا، پر نندوئی یہاں آ گیا تھا۔ وہ واقعی میں بے حد دکھی تھا، کیونکہ وہ سارا دن نند کے کمرے میں بند رہتا تھا، بس رات کو کھانا کھانے کے لیے باہر نکلتا تھا۔ اس گھر کے مکین کچھ عجیب سے تھے۔ میری ساس سارا دن نند کے کمرے کے باہر بیٹھی رکھوالی کرتی رہتی تھی کہ کوئی کمرے میں داخل نہ ہونے پائے۔ میں نے تنگ آ کر ساجد کو واپس چلنے کا کہا تو وہ بولا تھا کہ ابھی حالات موافق نہیں تھے، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ ایک دن میری ساس کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ وہ دوائی کھا کر اپنے کمرے میں سونے چلی گئی تھی۔ میرے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ ساجد بھی کسی کام سے گھر سے باہر نکلا تھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر نند کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو روح کانپ گئی تھی۔ کمرے کا منظر بے حد خوف میں مبتلا کر دینے والا تھا۔ نیم اندھیرے میں چاروں کونوں میں انسانی کھوپڑیاں لٹک رہی تھیں۔ میرا نندوئی ایک سرخ دائرے میں کالا چولا پہنے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، جبکہ دائرے کے ارد گرد موم بتیاں روشن تھیں۔ میرے نندوئی کے آس پاس بھی کچھ عجیب و غریب چیزیں پڑی ہوئی تھیں، جن میں کپڑے کی بنی بد شکل گڑیا اور سانپ نما لکڑیاں شامل تھیں۔ میں ساکت ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میرے نندوئی نے ایک دم آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا تھا۔ اس کی غصے سے بھری سرخ آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ میں جلدی سے دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ میں کمرے کی کنڈی لگائے بیٹھی دعائیں پڑھ کر اپنے اوپر پھونک رہی تھی۔ کسی نے کمرے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تھی اور نہ کھلنے پر دروازے کو بری طرح پیٹ ڈالا تھا۔ مجھے میری ساس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے غصے میں برا بھلا کہہ رہی تھی اور میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ لگ رہا تھا آج وہ دروازہ کہ میرا نندوئی کالا علم کرنے میں مصروف تھا اور میں نے اس کے عمل میں خلل ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے میری ساس غصے میں پاگل ہو گئی تھی۔ میں ساجد کے گھر لوٹ آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے کمرے کے باہر ساجد کے بولنے کی آواز سنائی دی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو مناتا وہاں سے لے گیا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت نہ کر سکی تھی اور ساجد کے کمرے میں آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ مجھے کمرے میں بیٹھے کئی گھنٹے بیت گئے تھے۔ ساجد نے ابھی تک کمرے کا رخ نہیں کیا تھا۔ یہاں تو ساجد یہ بھول ہی جاتا تھا کہ اس کی کوئی بیوی بھی تھی۔ ساجد کا یہ روپ وہاں والے ساجد سے بالکل مختلف تھا۔ اب تو مجھے بھوک کا بھی شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ میں خود ہی اٹھ کر باورچی خانے میں جانے کا سوچ رہی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ساجد گھر پر موجود بھی تھا کہ پھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میں ابھی دروازے کے قریب ہی آئی تھی کہ دروازے پر ہلکی باہر نکل گیا تھا۔ میں ابھی دروازے کے قریب ہی آئی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک اور ساجد کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ مجھے دروازہ کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر جلدی سے دروازہ کھول دیا تھا۔ ساجد نے اندر داخل ہو کر خود ہی ایک بار پھر سے کنڈی چڑھا دی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں کھانے کا پیکٹ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اسے فکر تھی کہ میں کب سے بھوکی بیٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے پیکٹ کھول کر کھانا شروع کر دیا۔ ساجد بھی میرے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ کھانا ختم ہوا تو میرے کچھ حواس بحال ہوئے تھے۔ میں آج ساجد سے تفصیل میں بات کرنے والی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ امجد بھائی سلمیٰ کے کمرے میں کیا کرتے رہتے ہیں؟ میں نے اپنے نندوئی کے بارے میں ساجد سے پوچھا تھا۔ ہاں معلوم ہے، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ تم نے ان کا سارا عمل خراب کر دیا۔
کیا مطلب؟ وہ عمل کس لیے کر رہے تھے؟ میں نے حیران ہوتے پوچھا تھا۔ وہ سلمیٰ کو سناٹے میں رہ گئی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیا ساجد نے وہی بولا تھا جو میں نے سنا تھا؟ پر ایسا کیسے ممکن تھا؟ کوئی دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا تھا؟ میں نے غور سے ساجد کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، کہیں وہ میرے سے مذاق تو نہیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر میں نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ پر ساجد، یہ ناممکن ہے۔ مارنا اور زندہ کرنا صرف رب کے اختیار میں ہے۔ مجھے لگا تھا کہ ساجد بھی ان سب خرافات پر یقین رکھتا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں جانتا ہوں میں ان کا ہم خیال نہیں ہوں، مگر میرے گھر والے وہ ایسی خرافات پر ہی یقین رکھتے ہیں۔ اس نے میری سوچ پڑھ لی تھی، تبھی اس نے فوراً ہی وضاحت دی تھی۔ میں نے ساجد کے خیالات سن کر سکون کا سانس لیا تھا۔ مجھے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آیا ساجد، وہ لوگ سلمیٰ کو کیوں زندہ کرنا چاہتے ہیں اور سلمیٰ کی موت یوں اچانک کیسے ہو گئی تھی؟ میں ساجد کے چہرے پر نظریں گاڑے اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ میرا ابا کالے علم کا ماہر ایک عامل تھا۔ اس کی شہرت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ لوگ دور دراز سے اپنے مسئلے مسائل لے کر ابا کے پاس ان کا حل کروانے کے لیے آتے تھے۔ ابا بھی چٹکیاں بجاتے ان کے مسئلے حل کر دیا کرتا تھا۔ کالے جادو کا عمل بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی بے پناہ قوت لگتی ہے۔ ابا کی بھی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، پر ابا کو نشہ لگ گیا تھا، طاقت کا نشہ۔ وہ جو چاہتا تھا کالے علم کا عمل کر کے آسانی سے کروا لیا کرتا تھا۔ ہم سب گھر والوں کو اس پر اندھا اعتماد تھا۔ ابا چاہتا تھا کہ میں اس کا جانشین بنوں۔ اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ اکیلا عمل کر سکے، لہٰذا وہ مجھے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا تھا، جبکہ میرا بالکل بھی اس کام کی طرف رجحان نہیں تھا۔ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، جبکہ زیادہ تر لوگ ابا کے پاس اسی کام سے آتے تھے۔ ابا نے مجھے سمجھانے اور منانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ابا کا کوئی بھی عمل اپنے بیٹے پر نہیں چل سکا تھا اور میں گھر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ تب میں کسی اور شہر گیا تھا۔ ابا نے اپنے بھتیجے امجد کو اپنے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ امجد کو خود اس کام کا شوق تھا۔ امجد کے ساتھ ساتھ ابا سلمیٰ کو بھی کچھ نہ کچھ سکھاتا رہتا تھا۔ ابا کی اچانک موت سے سب کام رک گئے تھے۔ چونکہ وہ کافی مشہور تھا، لہٰذا مجھ تک بھی اس کی موت کی اطلاع پہنچ گئی تھی۔ میں اس کے جنازے پر بروقت پہنچ گیا تھا۔ ابا مرنے سے پہلے وصیت کر گیا تھا کہ میری شادی کبھی نہ کی جائے گی، کیونکہ میری شادی ہونے سے سلمیٰ کی موت واقع ہو جائے گی۔ اماں نے یہ بات پلو سے باندھ لی تھی۔ ابا کی موت سے ہدیے کی صورت میں آتا گھر میں بے حساب پیسہ رک گیا تھا، اس لیے اماں چاہتی تھی کہ میں ابا کی جگہ سنبھال لوں، مگر میں پھر سے گھر سے بھاگ گیا تھا۔ اماں نے میری جگہ سلمیٰ کو بٹھا دیا تھا۔ لوگوں کو اعتقاد تھا کہ یہ پیر بابا کی بیٹی ہے، تو کچھ کرامات تو اس کے پاس بھی ہوں گی ہی۔ گھر میں پیسے آنے کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا تھا۔ سلمیٰ شروع سے ہی کچھ بیمار رہتی تھی۔ وقت کے ساتھ اس کی بیماری بڑھتی گئی تھی، جبکہ اماں کالے جادو اور وظائف میں اس کی بیماری کا علاج اور شفا ڈھونڈتی رہتی تھی۔ نہ اسے ڈاکٹر کو چیک کروایا اور نہ ہی کوئی دوا علاج کیا، جس سے اس کی صحت گرتی گئی تھی۔ میری شادی یہاں تو ہونی ممکن نہیں تھی۔ وہاں تم نے شادی کا ذکر کیا تو میں نے تمہارا دل توڑنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مجھے بھی تم اچھی لگتی تھی۔ میری اماں تو کبھی راضی نہ ہوتی، لہٰذا میں ادھر ہی شادی کر کے رہنے لگا تھا۔ کچھ دنوں سے سلمیٰ کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ مجھے خبر ملی تو میں اسے دیکھنے چلا آیا تھا۔ میں اماں سے چھپا کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر کینسر تھا۔ میں نے اماں کو بتایا تو انہوں نے یقین نہ کیا۔ میں اماں سے چھپ کر اسے دوائی کھلاتا رہا تھا، اسی لیے میں واپس نہیں آ سکا تھا، کیونکہ بغیر دوائی کے وہ تکلیف سے تڑپ جاتی تھی، جبکہ امجد اس کی صحت یابی کے لیے عمل کرنے میں لگا رہتا تھا۔ اسی دوران تم چلی آئیں اور مجھے اماں کو بتانا پڑا کہ میں شادی کر چکا تھا۔ اماں نے ابا کی وصیت پلو سے باندھ رکھی تھی اور انہیں ابا کی بات پر بے حد اعتقاد تھا، لہٰذا وہ مجھے ہی سلمیٰ کی بیماری کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ اماں کی اپنی ہی کوئی سوچ تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ چونکہ میری شادی ہوئی تھی تو سلمیٰ کی بھی ہونی چاہیے تھی، نہیں تو وہ مر سکتی تھی۔ سلمیٰ کی شادی کے بعد میں تمہیں طلاق دوں اور امجد سلمیٰ کو طلاق دے گا، اس طرح کسی کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔
میں اماں کی منطق سن کر حیران تھا، مگر اس وقت میرا سارا دھیان سلمیٰ کی صحت کی طرف تھا۔ اس کی شادی میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، وہ بھی امجد تھا، مگر اس وقت میرا سارا دھیان سلمیٰ کی صحت کی طرف تھا۔ اس کی شادی میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، وہ بھی امجد کو پسند کرتی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ ماحول بدلنے سے اس کی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوں، لہٰذا میں شادی کی تیاریوں میں لگ گیا تھا۔ اس کی شادی کے بعد بھی میں اسے باقاعدگی سے دوا کھلا رہا تھا اور اس کی طبیعت میں کافی بہتری بھی آئی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ شہر لے جانے کے انتظامات کرنے میں لگ گیا تھا تاکہ وہاں کے ہسپتال میں اس کا مناسب علاج ہو سکے، مگر اس کی زندگی نے وفا نہیں کی تھی اور وہ ہم سب کو روتا چھوڑ کر اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے نجات پا گئی تھی جس میں وہ کئی برسوں سے مبتلا تھی۔ اماں مجھے اور تمہیں سلمیٰ کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر بے سود رہا تھا۔ امجد نے اماں سے کہا تھا کہ جس کی وجہ سے سلمیٰ کی موت ہوئی تھی، زندگی بھی اسی کی وجہ سے ملے گی۔ وہ کوئی ایسا عمل کر رہا تھا جس سے تمہیں سخت عمل تھا، مگر تم نے اس کے سارے منصوبے کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اب اس کو نئے سرے سے عمل شروع کرنا ہوگا۔ آخر میں ساجد امجد کی بے وقوفی پر مسکرا دیا تھا، جبکہ اپنی موت کا سن کر مجھے جھرجھری آ گئی تھی۔ یہ کیسے لوگ تھے اور کیسی کیسی باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اف خدایا، میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ شکر تھا ساجد ایسا نہیں تھا، وہ ان سب چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی وہ کالے جادو کا کبھی حصہ رہا تھا۔ وہ بہت رحم دل اور ہمدرد تھا، اپنے خاندان سے بالکل مختلف۔ اس نے اپنی بہن کی زندگی بچانے کی بھی پوری کوشش کی تھی، مگر رب کی رضا کے آگے تو سبھی بے بس ہوتے ہیں۔ میں سونے کے لیے لیٹی تو نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، جبکہ ساتھ لیٹا ساجد مزے سے خراٹے لے رہا تھا۔ وہ بچپن سے یہیں رہا پلا بڑھا تھا، وہ اس ماحول کا عادی تھا، جبکہ میرے لیے یہ سب بالکل نیا اور عجیب تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی، مجھے بھی اپنے رب پر بے انتہا یقین تھا۔ میں جانتی تھی کہ ہر کام رب کی مرضی اور رضا سے ہوتا ہے، پر انسان جب شیطانی کام کرنے پر اترے تو رب کے فرمان تک کو بھلا دیتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ ساجد مجھے یہاں سے بحفاظت نکال کر لے جائے گا۔ میں ابھی فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز سن کر چونک گئی تھی۔ باہر سے کوئی ساجد کو آوازیں دے رہا تھا۔ میں نے ساجد کو اٹھایا تو وہ اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ میں کمرے میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ ساجد کچھ دیر میں ناشتہ لے کر آ گیا تھا۔ وہ بولا تھا کہ تم تیار رہنا، میں تمہیں کچھ دیر میں بس پر بٹھا دوں گا، تم واپس چلی جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، یہاں پر تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اور تم؟ میں نے فوراً ہی اس کی بابت دریافت کیا تھا۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ سلمیٰ سے بے حد پیار کرتی تھی۔ اب تک انہیں امید تھی کہ سلمیٰ زندہ ہو جائے گی، اب ان کی امید ٹوٹی ہے تو ان کی طبیعت بگڑ گئی کی امید ٹوٹی ہے تو ان کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ میں ان کی طبیعت سنبھلتے ہی 1-2 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ مگر ساجد، یہ بالکل پاگل پن ہے، تمہیں اپنی ماں کو بھی کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ میں نے دکھ بھرے لہجے میں ساجد کو مشورہ دیا تھا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ میں واپس جانے کی تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ میں اپنے ساتھ کچھ کپڑے وغیرہ لائی تھی، میں نے اپنا سامان بیگ میں رکھنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر میں ساجد نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میں دبے قدموں بیرونی دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ نہ جانے کس طرف سے نکل کر ساجد کی ماں نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ اس نے مجھے بے حد زور سے پکڑ لیا تھا۔ نہیں جانے دوں گی، اس کے لبوں پر یہی گردان تھی۔ میری بیٹی تیری وجہ سے مری ہے، تو مرے گی تو میری بیٹی واپس آئے گی۔ ساجد مجھے چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، پر اس کی اماں مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ آپ کی بیٹی میری وجہ سے نہیں، آپ کی خود کی وجہ سے مری ہے۔ میں ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ میں نے جھٹکا دے کر خود ہی اپنے آپ کو چھڑوا لیا تھا۔ وہ حیرانی سے میری شکل دیکھتی، شاید میرے الفاظ پر غور کر رہی تھی۔ آپ کی بیٹی کی جان آپ کی وجہ سے گئی تھی، اب کہ میں ذرا دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ جب اس کو علاج کی ضرورت تھی، آپ نے اس کا علاج نہیں کیا تھا۔ سب تکلیف رب کی رضا سے ہوتی ہے، کسی جادو منتر سے نہیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں ساجد کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھی تھی۔ بیرونی دروازے سے داخل ہوتے امجد کو دیکھ کر میں ٹھٹک گئی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں مجھ پر جمی تھی۔ مجھے اس کی سرخ آنکھوں سے بے حد وحشت ہوتی تھی۔
وہ بیرونی دروازے کے بیچ میں ایسے کھڑا تھا کہ باہر نکلنے کا راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو میرے ساتھ ساتھ ساجد بھی اس کے ہاتھ میں پکڑی عمل سے نہیں کر سکتا، وہ یہ ڈھونگی بابا ہاتھ سے کر دیتا ہے، میں نے دل میں سوچا تھا۔ یقیناً اس کا ارادہ مجھے گولی مارنے کا تھا۔ ساجد میرے سامنے دونوں بازو پھیلا کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ اس کی ماں پستول دیکھ کر تالیاں بجا رہی تھی۔ اس کی ماں کو واقعی پاگل خانے کی ضرورت تھی۔ کوئی بھی صحت مند عورت اس قسم کا رویہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ امجد پستول میری طرف تان چکا تھا۔ دروازے پر پڑے پردے میں ہلچل ہوئی تھی اور کچھ پولیس والے اندر داخل ہوئے تھے۔ امجد ان کو دیکھ کر حیران تھا، جبکہ ساجد کی ماں پولیس کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ پولیس والے امجد کے ہاتھ میں پستول دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی امجد کے ہاتھ سے پستول لے لی تھی اور امجد کو ہتھکڑی لگا دی تھی۔ یہاں کالا جادو کون کرتا ہے؟ اس کی گرفتاری کا حکم ملا ہے، ان میں سے ایک پولیس والے نے پوچھا، تو میرا اور ساجد کا ایک ساتھ ہاتھ امجد کی طرف اٹھ گیا تھا۔ پولیس امجد کو گرفتار کر کے لے جا چکی تھی۔ ساجد مجھے بس میں بٹھا کر واپس چلا گیا تھا، جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ زندگی میں دوبارہ کبھی اپنے سسرال کا رخ نہیں کروں۔